نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم۔ آج ہمارے سلسلے کا 33واں درس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں هو الذی، اللہ وہی ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، سو ٹھیک طرح بنا دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیات، ایک آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، یعنی ان 2 آیات کا تعلق پچھلی آیت یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ ہے، یعنی اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو کہ یہ تمہارے لیے لازمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود کی نعمت بخشی، زندگی دی، پھر موت کا طاری کرنا اور دوبارہ زندگی عطا کرنا، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور پھر اسی نے تمہیں زمین کی تمام نعمتیں میسر کی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ زمین کی تمام سبزیاں اور پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعوت فکر دے رہے ہیں، اور دوسری طرف عبادت اس کی جائے کیونکہ وہ رب ہے، معبود ہے، تو اس کے معبود ہونے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا هو الذی خلق لکم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے زمین پیدا فرمائی، اس کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تعمیر کی ابتدا نیچے کی طرف سے کی جاتی ہے اور چھت آخر میں بنائی جاتی ہے۔ جس حدیث میں آسمان اور زمین کی پیدائش کی ترتیب بیان ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن زمین کا مادہ بنایا، اتوار کے دن اس پر پہاڑ پیدا فرمائے، پیر کے دن اس پر درخت اگائے، اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین پر جانوروں کو پھیلایا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر جلد اول میں یہ روایت، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے نقل کی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، بعض سے تم براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہو اور بعض سے بالواسطہ، لیکن کوئی چیز حتیٰ کہ موذی جانور بھی فائدے سے خالی نہیں۔ سانپ اور بچھو تک جو جانور ہیں ان سے دوائیں بنائی جاتی ہیں، البتہ ان چیزوں کو نفع بخش بنانے کی کچھ تدبیریں ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کے ذہن میں ڈالی ہیں۔ جس طرح ان چیزوں کو نفع بخش بنانے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط اور حکموں کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اگر شریعت کے اصول و ضوابط کی پابندی نہ کی جائے تو حلال چیز بھی حرام اور فائدہ مند چیز بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے سب کا سب۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے اور اسے دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کا تعارف حاصل کرے، رب کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچانے، اور جب اس کو پہچان لے گا تو پھر اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کرنے کے لیے
اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے تو اتنا بھی کر سکتے ہو کہ جب تمہارے سامنے دودھ کا گلاس آئے تو دودھ کا گلاس پینے سے پہلے ذرا انسان چند لمحے سوچ لے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، کن راہوں سے گزر کے آیا ہے اور کس نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ تو فرمایا کہ دودھ ذرا غور کر لیا جائے کہ جانور کے تھنوں سے نکل کے آیا ہے، لیکن کیسے نکلا؟ اس جانور کی رنگت سیاہ ہے، اس جانور کا جو چارہ ہے وہ سبز رنگ کا ہے، اور اس کی پیٹ میں اندر گوبر بدبودار ہے، اس کے اندر رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ ہے۔ لیکن فرمایا کہ انسان ذرا سوچ لے کہ تمہارے اس گلاس میں آنے والے دودھ میں نہ جانور کے جسم کی رنگت شامل ہے، نہ اس میں خون کی سرخی شامل ہے، نہ اس میں چارے کا رنگ شامل ہے، نہ اس کے اندر خون کی سرخی شامل ہے۔ تو ان منفی چیزوں میں سے یعنی بدبودار گوبر، سرخ خون، سبز چارے اور سیاہ رنگت میں سے ان کے درمیان میں سے سفید خوش ذائقہ اور لطیف دودھ کی نہریں کس نے جاری کر دی؟ تو فرمایا کہ اگر انسان سوچ لے تو انسان کو اپنے رب کا تعارف حاصل ہو سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے دعوت فکر دی ہے اور بتا دیا ہمیں کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو اور ان کی چیزوں کو پیدا فرما کر انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ یہ سارے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے خاص طور پہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کرنے کا ایسا پکا عزم فرمایا جس میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی۔ زمین کی چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تہ در تہ 7 آسمان بنا دیا ہے۔ آسمان سے وہی نیلی چھت مراد ہے جو ہمیں بغیر ستونوں کے نظر آتی ہے، جس پر ستارے نظر آتے ہیں۔ عربی زبان میں آسمان کو سما کہا جاتا ہے، اور لغت میں ہر چیز کے اوپر کے حصے کو سما کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 120 آیات ایسی ہیں جن میں سما کا لفظ آیا ہے، اور مختلف مقامات پر اس کے مختلف معانی مراد لیے گئے ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب آسمان کے وجود کے قائل ہیں۔ مثلا تورات میں بھی موجود ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ انجیل کے تمام اہم نسخوں میں جو عبارتیں نظر آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے وجود کے بارے میں تمام آسمانی مذاہب کا وہی نظریہ تھا جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کی تخلیق فرمائی، اور آسمان تہ در تہ ہیں، 7 آسمان اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمان اور زمین کے نظام کا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی پہلے تھا، اب ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، مجھے ان تمام چیزوں کا خوب علم ہے۔ اسی طرح انسانوں اور جنات میں سے ایمان لانے اور عبادت کرنے والوں اور سرکشی کر کے کفر پر قائم رہنے والوں کا بھی مجھے خوب علم ہے۔ میں ہر ایک کے عقیدے اور عمل کے مطابق اس کو بدلہ عطا کروں گا۔ یعنی علم محیط، پروردگار عالم کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ علم جو علم محیط ہے یعنی ہر چیز پر حاوی ہے، جس کا علم وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ علم اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمایا
کوئی بھی ایسی ذات اللہ کے سوا نہیں کہ جس کے پاس ہر چیز کا ہر ایک کے بارے میں مکمل پورا علم موجود ہو. تو اس لیے علیم وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو یاد دہانی بھی کرائی اور نعمتیں بھی یاد دلائی ہیں کہ دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے تمہیں عطا کی ہیں، کتنے احسانات ہیں ان کے. تو اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں اور اہل انسانوں کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے، ان کو دعوت فکر بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھ لو خالق وہ ہے موت و حیات کا اور ان ساری چیزوں کا اور اس کائنات کا، اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، تمہارے نفع سے اور فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. بظاہر اب موت کو دیکھا جائے تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے، مگر اس میں بھی انسان کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے فرمائی ہے. تفسیر بیان القرآن اور تفسیر کشاف میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک اس کا وزیر خوش گپیوں میں مصروف تھے. بادشاہ کہنے لگا اے کاش کہ اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، ہماری بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی، نہ موت وارد ہوتی اور نہ بادشاہت کا خاتمہ ہوتا. وزیر بڑا دانا آدمی تھا، کہنے لگا اگر موت نہ ہوتی تو یہ سلطنت تم تک کیسے پہنچتی؟ یہ موت ہی ہے جس کے ذریعے یہ بادشاہت تم تک پہنچی ہے، ورنہ تمہارے آباء و اجداد تک ہی محدود رہتی. وہی حاکم رہتے، بادشاہ رہتے، وہ جب زندہ رہتے موت نہ آتی تو بادشاہت ان کے پاس ہی رہتی، آگے نہ چل سکتی. تو معلوم ہوا کہ موت جیسی چیز بھی انسان کے لیے مفید ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. تو جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی رکھا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے ہے، لیکن خیال کرنا کہیں ان رنگینیوں کے اندر کھو نہ جانا، ان چیزوں ان نعمتوں کو دیکھ کر مجھے بھول نہ جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو برگلا دو، شیطان تمہیں بہکا دے اور کھو جاؤ تم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کی رنگینیوں میں اور مجھے بھول جاؤ، اور اس وقت تک کہ تم پر وقت آخر آ پہنچے اور پھر وہاں پر تمنا بھی کی جائے گی اے کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جاتی، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی. دنیا سے جانے کے بعد جس انسان نے یہاں پر اپنے رب کو راضی نہیں کیا، دنیا میں ہی وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، تو وہاں پر جب پہنچے گا عرض کرے گا اللہ ایک بار مہلت دی جائے، ایک بار مجھے واپس بھیج دیا جائے، اب میں نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا، گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. لیکن اس کو واپسی کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، یہ لمحات ایک بار ہی میں عطا کیے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کی قدر کرنی چاہیے اور ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العزت کی رضا میں اسے صرف کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے اور بعد کا پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کو گناہگار بندے کے آنسو بہت پسند ہیں، جب کسی گناہگار کی آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کے وقت جو آنسو ٹپکتے ہیں اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہیں. فرمایا اتنے پسند ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہاں جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو بوقت شہادت اس کے جسم سے جو خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں. اور جب گناہگار کی آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کے وقت جو آنسو ٹپکتے ہیں اس کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑی قدردانی کی جاتی ہے. لیکن یہی آنسو دنیا میں اس کی بڑی قدر ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ روئیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، آنکھوں سے خون بہنے لگے گا، وہ خشک ہو جائے گا، پیپ بہنے لگے گا، آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل پڑیں گے، لیکن وہاں پر اس کے آنسوؤں پر اس کے رونے پر کسی کو ترس نہیں آئے گا. اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اس پر آنسو بہا لیا کریں، اپنے رب کو منا لیا کریں، اپنے رب سے معافی مانگ لیا کریں اور آئندہ کے لیے عزم کر لیا کریں کہ
اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا والے کاموں پر چلا دے، اپنے بھیجی ہوئی کتاب کے احکامات اور اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور عمل بھی کرتے جائیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔